درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا صبر گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر سر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا تاڑی آواز آنی چاہیے، جنہیں عوام میں آواز بھی ہونی، سرکار دی میلاد دی خوشی چ بیٹھے ہو۔ رسول اللہ وسلم علیہ۔ آمد کے والے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج، سارے پڑھو درود اج، سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، گودیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی،
عید ہو گئی بخشش دلاون دو جگ دے سردار آ گئے بخشش دلاون دو جگ دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے ایک دفعہ پھر پڑھنا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا جنوں جنی خوشی ہے خوشیاں دا ویلا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے رحمت لٹاون مال کو مختار آ گئے رحمت لٹاون مال کو مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا آخر تک میں نے محسوس ہوا ہے کہ تانوں سرور آیا ہے ایک کلام تاڑے کے اور پیش کرنا انشاءاللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا
یا خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کوا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے بس اے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان بھی اے ہو کے آ تیرے جیا کوئی نہیں نبیان بھی اے ہو کے آ تیرے جیا کوئی نہیں آ گیا کمبلی والا آ گیا چاروں پاسے رونق ہوئی دل خوشیاں دایا گیا کملی والا گیا محبوب پیارا آیا ایدے ورگا رتبہ جگ اندر کسے ہور نبی نہ پایا سب تو آخر دے وچ آکے سب تو آخر دے وچ آکے سارے جگ پہ چھا گیا کملی والا آ گیا سونا آ گیا کملی والا آ گیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ایسے مقصد لئی آئے ہیں جیسی درود پاک نہیں پڑھنا تے ساتھیاں زندگیاں تے پھر کوئی فائدہ نہیں گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین
حضرت گرامی، آج کی عظیم الشان بابرکت روحانی وجدانی محفل نور شریف اور درس قرآن آج ماشاءاللہ 7ویں محفل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور روزانہ ہمارے جن کو لوگ بلانے سے ترستے ہیں، بیان سننے سے ترستے ہیں، وہ ہستیاں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ عالم دین ہمارے علاقے میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے، یہ عام نہ سمجھیں۔ دیکھیں نا، لوگ بلانے کے لیے ترستے ہیں، کچھ لوگ تو محفل کروانے کے لیے ترستے ہیں، اتنے جائیداد کے مالک، کھربوں روپے ان کے پاس ہے، مگر نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ گھر میں محفل کروا سکتے ہیں، توفیق نہیں ہے۔ تو توفیق کس کو ہی ہے؟ یہ خوش قسمتی ہے کہ جن کے گھر میں سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، جس گھر میں میلاد ہوتا ہے، جس علاقے میں میلاد ہوتا ہے۔ ابھی شیخ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، شیخ نعمان نقشبندی صاحب، تو ماشاءاللہ یہ بھی ماہانہ محفل کرواتے ہیں۔ اسی طرح پورا سال محفل چلتی ہے اور سالانہ بھی ہوتی ہے، اور ہر مہینے اچھے سے اچھے عالم دین آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں میلاد شریف کروانے والوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو نہیں کرواتے انہیں توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر لائے۔ حضرات گرامی، میں اعلان کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے 9:15 بجے کا ٹائم ہے، علامہ صاحب نے بیان شروع کر دینا انشاءاللہ تعالی۔ جو مجھے حکم ہوا ہے وہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ 9:15 بجے 9:15 پہ، کیونکہ سلیکٹیو ٹائم ہوتا ہے، آپ کا سلیکٹ کیا ہوا ٹائم ہے، آپ نے آگے بھی جانا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب، اور آپ نے ثاقب رضا مصطفی صاحب، آپ کا نام سنا ہے، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کے بیان بھی سنتے ہیں، یہ اسی ادارے سے منسلک ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کوئی اور عالم دین آیا، آپ کو یہ لگے گا کہ مصطفی صاحب بیان فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے، اور جو مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم جہاں جہاں کھڑے ہیں یا اوپر ہیں نیچے، سب پنڈال میں تشریف لے ہیں۔ جتنے بھی بچے باہر کھڑے ہیں یا چھت پر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، پنڈال میں تشریف لے ہیں، بڑی مہربانی، اور محفل پاک میں آ کر بیٹھے، محفل پاک کی رونق کو دوبالا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ 3 دن پہلے پیر طریقت راہبر شریعت فخر سادات پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں وقت پر آ گیا ہوں اور آپ لیٹ ہو گئے، یہی بات کہی تھی نا آپ نے۔ تو آج بھی ایسا ماحول نہ ہو کہ آپ علامہ صاحب آئیں اور وہ کہیں جی کہ میں ٹائم پر آ گیا ہوں اور آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ دینا کسی مہمان کو بلا کر، جی تسی تشریف لے کے آنا جی، ان مہمانوں سے دعوت دے دیئے تو بعد جیسی گھر نہ ہوئے، گھر نو تالا لگا ہوا ہے، مہمان دی بےزتی ہے نا۔ تسی مہمان نوازی تو نہ کیتی، ایسی تو سنت رسول تے عمل نہیں کیتا، اسی واسطے مہمان نوازی سنت بھی ہے سرکار دی، تے اسی سرکار تو سیکھیا سب کچھ کہ مہمانوں نو کس طرح انہاں دی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تے بڑی مہربانی، جتھے تک میری آواز آ رہی ہے میں گزارش کراں گا 5 منٹ دے وچ مسجد تشریف لے آؤ، کیونکہ علامہ صاحب تشریف لے آنے والے نے۔ آپ تشریف لے آن تے سارے مل کے انہاں دا استقبال کریے، تو انشاءاللہ تعالیٰ استقبال کا بھی روزے محشر سانو اجر ملے گا۔ عالم دین دا استقبال ہے، جدہ کسی عالم دین نال تعلق بھی ہوئے گا نا، اس تعلق دے صدقے ہی بخشا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت گرامی، بلا تاخیر بچوں شروع کروا دیے، جو مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم ہیں ان کو میں بلا تاخیر، جو روٹین کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے
جامعہ مسجد نور میں مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم جو یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں سے ایک تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کرتا ہے، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور ایک بیان کرتا ہے۔ اسی طرح میں بچوں کو دعوت دوں گا، جو بچے حسنین آصف صاحب آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تسی یہ ویل لو کہ میں بول رہا نا، رات میں میرا گلا بالکل بند سی تے پھر بھی میں بول رہا تے ڈھلے نہ پو، جے سرکار دا ذکر کرو گے سب کچھ سرکار دے صدقے ملے ہے۔ جے سرکار دا صدقہ نہ ملتا ساڈے کول آوازاں بھی نہ ہوندیاں نا، اسی ایتھے ہوندے تے سرکار دے صدقے ملے ہے۔ جے سرکار دی شان لئی گلے کھول لو گے، ہتھاں نوں بلند کر لو گے تے سارے جسم دیاں درداں بھی ختم ہو جان گیاں تے آوازاں بھی تہاڈیاں اور سریلیاں ہو جان گیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا فخر العلماء۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، سبحان اللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, ये मदरसा फैज़ान रज़ा जो कि इसी जामिया मस्जिद नूर में मदरसा फैज़ान रज़ा है, उसका तालिब इल्म था। क्योंकि रोज़ाना हम एक बच्चे की तिलावत और एक की नात और बयान करवाते हैं, आज तिलावत कर दी है और अल्लामा साहब का ख़ताब सुनना है, इसलिए हम अपने मेहमान आलम दीन के सामने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनकी दुआ मिले और बच्चों की हौसला अफजाई हो, बच्चे दिल लगा कर पढ़ें। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। और बिला तख़ीर मैं दावत ख़ताब दूँगा। हमारी खुशबख्ती है हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीम मजहबी स्कॉलर हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ख्र उलमा। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपकी मेहरबानी, आपने हमें वक़्त दिया और आप हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। और मैं एक ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला जामिया कंजुल ईमान में इंशाअल्लाह ताला नेशनल ग्रामर इस्लामिक स्कूल भी है, जो कि नज़ डॉक्टर जावेद कलीनत न्याजी चौक पे चुंगिया मरसदू। इंशाअल्लाह ताला ये इनका प्रोग्राम 12 अक्टूबर को होगा, तो अल्लामा साहब वहाँ भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ी साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह सब ने उधर भी आपका बयान सुनने के लिए हाजिर होना है। मोहब्बत से इस्तक़बाल करें और नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, नाराए सिद्दीक़िया या सिद्दीक़ अकबर, नाराए सिद्दीक़िया। इको बंद कर दे भाइयों, बिल्कुल सादा कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज़ कम कर दें, चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाई थोड़ी सी और कम कर, थोड़ी सी आवाज़ कर दें, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ है। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। ऑपरेट ठीक करें। हाज़रीन मजलिस, जब ग़ज़वे खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हैं। दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ख़ातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फ़ितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते हैं, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है, और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अज़ाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ़ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दो, लजाजत से कहा है, तरला किया है। हमसायगी के बहुत सारे हक़ हैं, तो लेकिन हमने रद्द अमल देखे बड़े गंदे आते हैं। हम कहते हैं गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़, और ओबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा।
کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا. تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ. بھائی جان ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے. اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں. منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بآمر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے. فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائیں نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. لوگ دیگے چڑھاتے ہیں. بھائی جان تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے. فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار میرے بھائی میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں. امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. جو شخص ابھی ایمان لایا، میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. بھائی جان جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ لا تسبن احدا. فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا. اور آپ فرماتے ہیں اس کو اخلاق سکھائے، اور آپ فرماتے ہیں ساری زندگی پھر کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا. ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں، تھوڑی سی آواز کم کریں، ہم بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. اور جب گالی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ کے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی کو نکالیں. ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. رات افراد خانہ جمع ہوتے تو اس کو چھیڑتے ہیں، جو صبح مجھے گالی دی ذرا دادا ابو کو سناؤ. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم گھر سے گالی کو نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی. اچھا اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا. جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئی ہے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو. بھائی جان بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے. آپ گالی لکھو گے تو گالی ہی آئے گی نا. اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں. شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے. آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو سر راہ ایک کنواں نظر آیا. نماز ظہر کا وقت بھی تنگ تھا لیکن ڈور رسی پاس نہیں تھی پانی نکالنے کے لیے. ایک 8-9 سالہ بچی وہاں قریب بکریاں چرا رہی تھی. میں نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. کہتی حضرت سے مخاطب ہو کے کہتی حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا، کہاں کے رہنے والے ہیں، ڈیرا بتایا، نام پوچھ لیا. شیخ فرماتے ہیں جب نام پوچھا، شیخ کا نام بڑا تھا نا، معروف تھا، پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے.
خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلا لیا اور پوچھا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ وہ کہتی صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، گھر چلی جاتی ہوں۔ آپ فرماتے میں نے ترلا کیا کہ تیے دست سے ہی کی پڑھنی ہے، میں بھی پڑھا کراں گا۔ اس نے کہا مولانا مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں، اور میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہو۔ حضور سفر میں تھے، سر راکوں آیا اور میرے کریم نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ دیکھیے جو آپ سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے نور الدین زنگی۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو، یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے۔ فرمایا دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر۔ میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر۔ میرے نبی تیسرے دن پھر خواب میں ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں یار، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا۔ وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں، جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ منصور الوی نے اس بچے سے پوچھا، کہا ہاں میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ دیکھیے آپ نے جو سکھانا ہے نتائج آنے۔ شیخ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا، رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے۔ بیٹا وہ کھانا کھاتا ہے، کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے کہ ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی لیکن دل ڈوبنے لگا، اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ ماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی، یہ وہی قطب الدین ہے۔ ماں مدرسے میں بیچتی ہے، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے، منظر خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے۔ میں معذرت سے کہوں گا جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اسے عزت بھی دیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو نا بھائی پگڑی نہ اچھالو، جس کو مصلی دو نا اس کا جبہ نہ پھاڑو، جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں وہ جمعرات کو ہماری باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی، اب تو خیر وہ رسم دم توڑ گئی اور اچھا ہی ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ وہ جمعرات کو ہم چندہ اکٹھا کرتے تھے اور وہ لوگ کوئی 10 کوئی 20 اس طرح کا دیتے تھے، اور ساتھ پیڑیاں بھی بخشوانی پڑتی تھی، اور کچھ بد خصلت لوگ
چھتوں پہ چڑھ کے باقاعدہ لکھتے تھے کس نے کتنے دیے ہیں, پھر بہانے سے پوچھتے تھے آبا جی کنے ہوئے نے, 250-300 ہوئے, خود اکٹھے کر لیا کرو. جس کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جس کو مسلح دو تو بھائی اس کو عزت بھی دیا کرو. تو بات پہلی تھی, میرے نبی نے جابر بن سلیم کو جو نصیحت کی, فرمایا کسی کو گالی. دوسری فرمایا نصیحت, ارشاد فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں, کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے, احتیاط سے گزر گئے, یار یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا, کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے, ایک تو گزر گئے, اور دوسرا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے اجر کی ہوئے گا, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو, کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا, فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, بھائی جان اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. ایک جملہ اور لیجئے گا واصف کا, آپ فرما دے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا, ہم سمجھے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا دوست کبھی انسان دولت سے بڑا ہوا ہے؟ دولت اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے زیادہ دی, کسی کو اللہ نے تھوڑی دی, اور امتحان دونوں کے لیے ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے, دولت سے نہیں انسان بڑا ہوتا بھائی. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے, اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے. شاید شہروں میں بھی ایسا ماحول ہو, دولت کا نشہ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا, تو ان کی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے متکبرین کے لیے. اگر وہ بے نیازی سے گزرنا نہیں برداشت ہوتا, اور پھر پوچھتے ہیں کدا منڈا سی جس کا بھی تھا, خود آگے بڑھ کے سلام کر لو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی بھائی, عزت دو گے تو پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا درد سوغات بن گئی. بھائی عزت مانگنے سے نہیں ملے گی, عزت دینا شروع کر دو, عزت پلٹ کے آئے گی. ہم نے لوگوں کو تنہا دیکھا, میں معذرت سے کہوں گا, کچھ لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے, میرے جیسا کون, لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے عاجز دیکھا, محبت بانٹتے دیکھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے فنون کا ماہر نہ بھی ہو, لیکن اس کے گرد ہجوم عاشقہ اس لیے تھا کہ اس کا اخلاق اچھا تھا, وہ لوگوں سے ملتا اچھا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے جیسا کون, یہ میرے سننے والے ہیں, میں ان کو کیا سناؤں. تو بھائی جان اسی طرح دولت کا نشہ, کسی کو علم کا نشہ, تو یہ نشے انسان کو برباد کر دیتے ہیں. تو عزت مانگو گے تو عزت نہیں ملے گی, عزت دینا شروع کر دو, عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے, کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, یہ تلخ حقیقت ہے. غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اور یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات سے وے, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے کہوں گا بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار. پہلی بات ہے کہ رازق ہم ہیں, یہ بہنیں بہت بڑی دولت ہے. صوفیاء لکھتے ہیں جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ دولت ہے اور یہ دولت کے نشے ہیں اور یہ دولت کے کہانیاں ہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی تو بات پھر وہی لے آتا ہوں. وہ جھاڑو دے رہا ہے, کہا کھانا کھا لو. ششدر ہو کے کہا مجھے, کہا ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, بیوی بچے ساتھ تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں یار, صرف 2 میٹھے بول
کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے، تو جس سے بھی ملو تو خندہ بلا امتیاز ملا کرو. یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ بہت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ بلا امتیاز پیار بانٹنا شروع کر دو، پورا لاہور آپ کو مسکراتا ہوا نظر آئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سر راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا، ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو. حضور رک گئے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے. والدہ، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. حضور فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. سنیے گا دوست، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. جب سریرا کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، کھانا ملا، ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رو. یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ایک اور نصیحت کی کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. کوئی بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، اچھا گناہ گار کے لیے امتحان تو ہے نا، اور گناہ انسان کی فطرت میں ہے بھائی، بھول جانا ہے. گناہ گار کے لیے امتحان، ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا یار مل جائے تبلیغ غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، دکھی ہوتا ہے اور دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے. وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی. میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا، لیکن میں معذرت سے کہوں گا بھائی جب وہ مسجد میں آئے تو رویے ہمارے بھی اچھے نہیں تھے. ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. تمہیں مسجد کا کس نے راستہ دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتے ہیں اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. مجھے بتائیے گا توبہ کا در بند ہو گیا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے اور کھلا ہوا ہے، توبہ کا در بند نہیں ہوا. بھائی گناہ گار جتنا مرضی کیوں بڑا نہ ہو، صرف 2 آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے آئے، یہ وعدہ ہے اس کا، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. یار حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے. اس کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. جب وہ معاف کر دیتے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے یار؟ یہ مسجدوں کے ماحول ہیں، یہ مسجد کی تلخیاں ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہو یہ بہت بڑی چھوٹی سی مسجد ہے یار، گنجان محلہ ہے. اس محلے میں ایک گھر میں 8 افراد بھی ہوں گے یار. نماز تو سب پہ فرض ہے، کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ اور یار اگر کوئی بندہ گناہ چھوڑ کے آ گیا ہے، مسجد کی رونق بنا ہے، اس کی پیشانی میں سجدے آئے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں، جگہ دو یار. ہم کیوں ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ شرمندہ کرتے ہیں. میں رویوں کی بات کر رہا ہوں یار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے اور ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. ظاہر ہے اب وہاں سے اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، ہم تو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے، اسم بہرے کو کہتے ہیں، وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے شہرت پائی. وجہ آپ کی مجلس میں ایک بڑھی آ کے بیٹھ گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ. آپ کان پہ ہاتھ رکھ فرمایا اونچا بولو.
کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، فرمایا اور اونچا بولو. کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، کہا اور اونچا بولو. وہ بڑھیا خوش ہوگی جی ہی جی میں کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں. مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. اچھا یہ نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا، وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. ہمارے دیہاتوں میں نا بارش ہو تو گلیاں کچی ہوتی، کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے. یہ منظر شاید آپ نے یہاں لاہور میں نہ دیکھا ہو، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے. جب کوئی گرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے، بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ یا پاؤں پہ لگی ہے. اور جو صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے کو سہارا تو نہیں دیتے، اور جو آواز آتی وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. میں نے مسجد کا ماحول عرض کیا کتنا تلخ، ہم نے اس کو تانے دے دے کے مسجد سے دوڑا دیا، بھگا دیا یہاں سے. اور کبھی آپ نے گھروں کا ماحول دیکھا ہے وہ کتنا تلخ ہے. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی، 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بات شرمندگی کی ہو رہی ہے. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بھائی، پہلی بات تو یہ اس چینی کے کپ کی اوقات کیا ہے. گھر میں جو تماشا لگے، جو گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے ہیں، بہت سارے ہیں. دوسرے ڈیمانڈ والے بہت سارے ہیں. اور تیسرے بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ ہے. نہیں جی نہیں سانو کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن پیش نظر ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو دیں گے. ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ ہیں. بھائی جان نمائش تو وہ کرے گا جس کے پاس کچھ ہوگا، اور بیٹی کو 2-4 ٹرک جہیز کے وہ دے گا جس کے پاس وسائل ہوں گے. ظاہر ہے مانگنے والے تو اب شرم تو کرتے کوئی نہیں، بیٹی نو دینا ہے اے فلاں فلاں فہرست وہ ساری لسٹ دیتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے گھر میں شادی سے 1 ہفتہ پہلے بھیج دیں. اور جس کے پاس اس نے گاڑی بھی دیا، بنگلہ بھی دیا، سب کچھ دیا. جو تیسرے لوگ ہیں نا وہ غریب لوگ ہیں یار، وہ اعتماد کرتے ہیں یار یہ لوگ بھلے ہیں. حالانکہ وہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں. جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا، تھوڑے لوگ ہیں. لیکن یہ بہروپیے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. مجھے ایک بیٹی نے کال کی، کہتی مولانا میرے گھر والوں نے مجھے جہیز کا سامان تھوڑا سا لیٹ دیا اور مجھے بہانے سے میرے گلاس میں پانی، میری پلیٹ میں کھانا. اور یار ہم نے ان لوہے کے برتنوں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. یہ اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. 1 ہفتہ نہیں گزرتا اگر چینی کا کپ ٹوٹ جائے تو تماشا لگتا ہے. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے آنو، وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے. نہیں بھائی، بوڑھا باپ پگڑی اور بوڑھی ماں چادر رکھ دیتی. معاف کر دو جی. یقین جانو رونت برے لہجے دیکھے ہم نے، اور یہ داماد دکھاتا ہے. ظاہر ہے یہ کٹ پتلی ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ تو ہوتی کوئی نہیں کہ گھر بسانا کس طرح ہے. اور جب 3 طلاقیں دے لیتے ہیں تو پھر آتے ہیں پھر مدارس میں اور آ کے فتوے لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا گھر بچ جائے. جن کی انگلوں پہ چڑھے ہوتے ہیں نا، لگے ہوتے ہیں، میں معافرت سے کہوں گا تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، تو گھر بھی وہ بھی بسائیں نا. وہ بوڑھے ماں باپ ترلے کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پگڑی رکھ رہے ہیں، اور آگے سے رونت برے لہجے. یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. یہ سسر باپ ہوتا ہے. ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہوتا، ہمارا باپ ہوتا ہے جس نے بیٹی دی ہوتی ہے. اور پھر وہ بیچارے بیٹی کے آگے بھی ترلا کرتے تھے. یہ سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے ماں. گھر کی رونق تھی، میں جگر کا ٹکڑا تھا. وہ بیٹی کو سمجھا، اور بیٹی کہتی کہ 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے گی. سمجھاتی ہیں بیٹی کو، بیٹی اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا. مارے کھاتی ہے، دکھ سہتی ہے، اور پھر دکھ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. ہم نے سسرال میں ایسی بیٹیوں کا کے ساتھ سلوک جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. ہاں ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. اولاد نہ ہو تو ہم لوگ نہیں جینے دیتے. اور ہمارے جوان کہتے ہیں تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے. عورت کی یہ قربانی چھوٹی نہیں. جہاں اس نے زندگی کے 20-25 سال گزارے اور ایک شخص کی خاطر سب کو چھوڑ کے آ جائے،
और आके फिर पूरे खानदान की नौकरी भी करे, माँ बाप बहन भाई आने आए गए रिश्तेदार सारी नौकरी करे, और फिर उसके साथ सलूक क्या हो हमारा, औलाद ना हो तो ना जीने दे। और जवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, इसमें कोई शक नहीं, तेरी खातिर आई थी। और वो आगे से ये भी कहते, घर वाले कहते इसको फारग कर, हम तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे, गुड्डी गुड्डे का खेल है, ये टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। यार ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना। मैं टोबा टेक्सिंग एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा, बे औलाद था, मैंने दुआ कर दी। तड़पा देने वाली कहानी सुनिएगा। वो कहता है हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, हम सब शादीशुदा और सब बे औलाद हैं। ये अल्लाह की मर्जी है यार, वो दे या ना दे, उसका क्या कसूर है। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, औलाद हो तो बेटियां हो सिर्फ, तो फिर भी नहीं जीने देते। ससुराल में देख ले, जिसके यहाँ बेटे ज़्यादा हो और एक तरफ बेटियां हो, तो इज्जत किसकी ज़्यादा होगी, बहू की, उस बहू की जिसके यहाँ बेटे ज़्यादा होते हैं। ये मियाँ वाली का सफाक बाप जिसने अपने बेटी को गोलियों से 2 साल कबल उड़ा दिया। ये अभी हालिया थोड़ी देर पहले की खबर है कि एक नन्ही कली को जालिम ने अपने हाथों से जो है ना वो पानी की मौजों के सुपुर्द कर दिया। दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधने से इंसान बड़ा नहीं होता, रवैयों से बड़ा होता है। तो उड़ा दिया उस बच्ची को उसने। और बेटियां तो रहमत होती हैं यार, और बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती हैं यार। बेटियां हो तो नहीं जीने देते। मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था कि मेरे घर में रहमत उतरी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा, देखें अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे वापस आके बताती, चौथी बेटी हुई है, उसका रोना पड़ा है। हम तो एक उंगली नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हो यार। वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे यार, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। तो हम कदम कदम पे जलील कर देते हैं, कदम कदम पे शर्मिंदा कर देते हैं। शर्मिंदा करना ये अखलाक से गिरे हुए रवैये हैं। भाई आओ हम उन राहों के राही बने जिन राहों पे चल कर के हमें अल्लाह रसूल की रज़ा नसीब हो। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने थोड़े वक्त में बहुत कुछ कह भी दिया, बहुत कुछ सुना भी दिया। इंशाअल्लाह दोबारा जब कभी मैं आया तो मेरा वादा, मैं इंशाअल्लाह टाइम ही सिर्फ आपको दूंगा, तो जितना भी कहा आप कबूल फरमाइएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। दोस्तों से गुजारिश है कि हज़रत साहब तकरीबन 8:15 बजे के आए हुए थे, बड़ी जल्दी है, आगे उन्होंने टाइम दिया था, बड़ी परेशानी में है, तो मेहरबानी कीजिएगा उठिएगा ना अपनी जगह से, हज़रत साहब को जाने दें।